سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو تم کفر کے سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ یہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور اس فکر میں ہے کہ رسول کو نکال دیں، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی ہے تم سے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تم ان لوگوں سے لڑو تاکہ اللہ عذاب دے ان کو تمہارے ہاتھوں اور ان کو رسوا کرے اور تمہیں ان پر غالب کرے اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرے، اور اللہ ان کے دل کی جلن نکالے، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے، حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور نہیں پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدان، اور اللہ کو خبر ہے اس کی جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان آیات میں کوئی نیا مضمون بیان تو نہیں ہوا،
البتہ پیچھے چلے آنے والے مضمون کے اندر ہی کچھ نئی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ آیات پیش گوئی پر مشتمل ہیں، کیونکہ ابھی تک جن باتوں کا یہاں حکم دیا جا رہا تھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت تک ان میں سے کچھ کسی کا وقت نہیں آیا تھا، نوبت نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ویسے ویسے ہوتا چلا گیا، تو اس لیے یہ آیات ایک معجزانہ پہلو بھی رکھتی ہیں، یعنی ایک پیشگوئی کی گئی، حالات بظاہر اس پیشگوئی کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن ہوا ویسے ہی جیسا فرمایا گیا۔ تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں یہ اعجاز کا پہلو ہے، معجزانہ پہلو ہے کہ جیسا فرمایا گیا ویسے ہی ہوا۔ تو ان میں سے یہ آیات بھی ہیں، کچھ آیات کے اندر کچھ ایسی پیشگوئیاں کی گئی۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ مشرکین اگر اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اگر تو اس پہ قائم رہتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنا معاہدہ جو تم سے جنگ بندی کا معاہدہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں بدگوئی بد زبانی یہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ ان سے تعرض نہ کیا جائے، بلکہ ان کے خلاف لڑنا تمہارے اوپر یوں سمجھو فرض ہو چکا ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو بڑے بڑے ستون ہیں ان سے لڑو۔ انہم لا ایمان لہم، یہ لڑنا اس لیے تاکہ یہ اپنی بدمعاشی سے باز آ جائیں۔ باقی رہے ان کے معاہدے، تو معاہدے ان کے کچھ نہیں ہیں، یہ بس نام کے معاہدے تھے جو تھے، ورنہ جہاں ان کا اپنا داؤ چلا بس لگا وہاں انہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ جیسے ایسے ہوا کہ دو قبیلے تھے بڑے بڑے عرب کے، ان میں سے ایک قبیلہ بن گیا حلیف قریش کا، دوسرا قبیلہ حلیف بن گیا مسلمانوں کا، الائی بن گیا۔ تو جو ایک قبیلے نے قریش کے حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا راتوں رات، اور اس حملے میں قریش کے بہت سے نوجوان بھی شامل تھے، تو یہ معاہدہ توڑا انہوں نے، عہد شکنی کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی قسموں کا، ان کے معاہدوں کا کیا اعتبار ہے، اس لیے ان سے لڑو۔ آگے پھر اور اس بات کو کھولا گیا کہ تمہیں اگر لڑنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ جہاد کرنے میں، قتال کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے تمہیں، کہ یہ ان کے جرائم نہیں دیکھتے ہو کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ معاہدہ توڑا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کی انہوں نے پوری وہ لگائی، طاقت لگائی، کوشش کی۔ اس میں قریش مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہود مدینہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ وہ بھی ساز باز کر کے انہوں نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اب جو سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے نا وہ مدینہ میں رہے گا، اور جو زیادہ ذلت والا وہ نکل جائے گا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ پردیسی لوگ آ گئے اور آ کر انہوں نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا، مہاجر آ گئے، تو ان کو تو نکال دینا چاہیے یہاں سے۔ تو یہ ان کا بھی منصوبے اس قسم کے تھے، فرمایا یہ ان کے جرائم ہیں۔ اور پھر ایک اور جرم یہ ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ چھیڑ خانی پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو جو آدمی پہل کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو زیادتی کرے اس کے جواب میں اتنی زیادتی کر سکتے ہو تم۔ پھر آگے فرمایا أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تمہیں ان کی طاقت کا ڈر ہے، ان کے جتھوں کا ڈر ہے، ان کے ساز و سامان اسلحہ کا ڈر ہے، اس چیز کا ڈر نہ کرو۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی جب اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ لڑو تو لڑو جا کر، طاقت ساری اس کے پاس ہے، قدرت ساری اس کے پاس ہے۔ آگے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں ان سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جہاد کی بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کا کام ہے جو تم سے لیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ گزشتہ قوموں میں جب نبی آیا کرتے تھے تو آ کر وہ قوم کو دعوت دیا کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اصلاح کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، صحیح معنوں میں زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ کی نافرمانیوں سے نکل آؤ، یہ دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک وقت گزر جاتا تھا،
جب یہ وقت خاص گزر جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے اوپر وحی آ جایا کرتی تھی کہ اب آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اب میں جانوں اور یہ جانے۔ پھر نبی کو حکم ہوتا تھا کہ اب اس بستی سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، یا جیسے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بنا لو، کیونکہ جس قسم کا عذاب آنا ہوتا تھا اسی قسم کے حساب سے نبی کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس لیے نبی کا وہاں جب تک موجود ہوتے تھے اس وقت تک عذاب نہیں آتا تھا، تو عذاب سے پہلے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ نبی نکل جاتے تھے اور اس کے بعد پھر قوموں پر عذاب آیا جایا کرتا تھا، کسی پر پانی کا، کسی پر چیخ کا، کسی پر آگ کا، کسی پر ہوا کا، کسی پر بستی کے الٹ پلٹ کر دینے کا، کسی پر انگاروں کا، مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ لیکن چونکہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ آخری امت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حبیب کی امت ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا، حالانکہ اتمام حجت ہو چکا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہ کر پوری محنت کوشش تبلیغ کر لیا آپ نے اور قوم نے نہیں رہنے دیا اور وہاں سے نکل گئے، تو پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اب مکہ پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا۔ اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ عذاب نہیں آیا۔ تو پھر ان کو سزا کیسے ملے گی؟ پچھلی قوموں کو تو سزا ملی، ان کو کیسے ملے گی؟ فرمایا ان کو سزا ملے گی مسلمانوں کی تلواروں سے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں، گویا کہ مسلمان ان پر عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ یہ آیت میں فرمایا قاتلوہم، یہ 14 نمبر آیت ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑو، تم تو اللہ کے عذاب بن کے برسو گے ان پر۔ تم عام بات تھوڑی ہے یہ کہ تم اپنی رائے سے یا اپنے خیال سے اپنے ارادے سے لڑ رہے ہو، نہیں، بلکہ تمہاری تشکیل ہے یہ، تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ کام کرو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے رہا ہے۔ ان پر جو بدر میں پھر آگے اور لڑائیوں میں ان پر جو ان کے بندے مارے گئے وہ سب گویا کہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت تھی۔ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری ان پر مدد کریں گے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو وہ اتنے عرصے کے غصہ پک رہا ہے، 13 سال مکہ کے اندر جن لوگوں کو انہوں نے جن پر ظلم کیے، زیادتیاں کی، جن کے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں کی کہ انسان آج سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کافروں نے، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دل میں تو باتیں تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اب موقع آ جائے گا، ان کو جب تم اپنی ہاتھوں سے تلواروں سے مارو گے تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو یہ کئی سارے اس میں کام ہو گئے، عذاب بن کر نازل ہوئے، ان کی رسوائی کا سامان پیدا ہو گیا، اور مسلمانوں کی تسکین قلبی کا سامان بھی جہاد کے اندر ہو گیا۔ جو ان کو غصہ آیا اس کے نکلنے کا ایک راستہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ آگے فرمایا یذھب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کی جلن اللہ نکال دیں گے۔ آگے فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود بھی سب نہیں مریں گے۔ یہ فرق ہو گیا، پرانی قوموں پر جو عذاب آتا تھا بچتا کوئی نہیں تھا، لیکن اس قوم پر جو عذاب آیا تو وہ تھوڑی سی چونکہ اس کی نوعیت بدل گئی، اس لیے بچنے والے بچ بھی گئے۔ بدر میں مثلا 1000 بندہ اگر آیا تھا تو 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور وہ بھی چھوڑ دیے گئے بعد میں فدیہ لے کر، تو تقریباً یوں سمجھے کہ 930 آدمی جو ہے وہ بچ گیا۔ پھر اس 930 میں سے بہت سے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اکثر تو مسلمان ہی ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جن کو مارا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ پر کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ میں احادیث کی روایات کو دیکھا جائے تو فتح مکہ کے موقع پر قتال بھی ہوا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے داخل ہوئے وہاں قتال کی نوبت نہیں آئی، لیکن دوسری جگہوں پر آپ نے انصار کے بعض لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ فلاں راستے سے داخل ہونا، اور جو بھی ملے تمہیں آگے سے بدماش تو اس کو ایسے کر دینا، یعنی اس کو ختم کر دینا، اور اس کو ختم کیا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اگرچہ عام معافی کا اعلان ہوا ہے لیکن وہ عوام کے لیے تھا، کچھ خاص قسم کے جو سرغنے تھے کفر کے اور بدماش تھے، ان کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلاں کو نہیں چھوڑنا، جہاں ملے گا اس کو مارنا ہے،
اس لیے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بیت اللہ کے پردہ پکڑا ہوا تھا وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک عام تصور سا بن جاتا ہے بعض دفعہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو بدھوں کا مطلب ہے. بدھ مذہب میں جو رحمت کا مطلب ہے ہم وہ مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ کسی چیونٹی کو بھی کچھ نہ کہو، کسی جانور کو بھی ذبح نہ کرو. تو رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے. رحمت میں جہاد شامل ہے، جہاد عین رحمت ہے. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر بھی عام معافی کا اعلان ہوا، یعنی تقریباً یوں سمجھے کہ 99% لوگ معافی کیے گئے اور اس مسلمان بھی ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو بہرحال سزا دی گئی اس موقع پر بھی. تو یہ فرمایا کہ لیکن باقی بہت سو پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے اپنی رحمت بھی متوجہ کر دیں گے، یعنی اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں گے. جیسے بہت سے قریش ہوئے مسلمان، حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے اسی موقع پر، ان کی بیوی مسلمان ہوئی، ان کے باقی لوگ مسلمان ہوئے. اور اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے، ان کے بھائی صحابی بن گئے. ابو جہل کے بھائی صحابی ہیں، بخاری شریف میں پہلے صفحے پر ان کا نام ہے. اور ان کے بیٹے صحابی رسول ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا فضل بھی متوجہ ہوا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، کیا کام کیسے کب کتنا ہوگا، کیا فائد ہوں گے کیا نقصانات ہوں گے، سب اس کو جانتا ہے. تو جو وہ حکم تمہیں دیے جا رہے ہیں بس کرے جاؤ، تمہیں زیادہ اس میں ہچکچاہٹ کی اور سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جن کو ہدایت دینی ہوگی دے دیں گے، اور دی بھی. تو یہ ان آیات کے اندر جو منظر کھینچا گیا ہے بات کا، تو اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ مارے بھی جائیں گے، ہدایت بھی مل جائے گی. تو عملاً بھی ایسا ہی ہوا، بہت سے مارے گئے اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرما دی. تو یہ بھی ایک گویا کہ قرآن پاک کی پیش گوئی تھی جو پہلے ہوئی لیکن اپنے وقت پر آ کر بالکل ہو بہو پوری ہوتی چلی گئی. آگے مسلمانوں کے لیے خطاب تھا آیت نمبر 16 میں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابھی جہاد ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی اللہ تعالیٰ نے تم سے مجاہدین جو ہیں ان کو جدا کرنا ہے. معلوم ہے اس کو لیکن اس نے اس کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے کہ کون اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے. ان لوگوں کو اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہیں بناتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے جدا کرنا ہے. تو اس لیے تمہیں جہاد کا حکم بہرحال دیا جائے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.